مارے صغیر کے مدارس اور مساجد میں یہ فتنہ ہے کیا صاحب زادہ امام بنتا ہے والد کے انتقال کے بعد، وہ مدرسے کا محتمم بنتا ہے حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتا، اس زوال کا کیا حل ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب مدرسہ بنایا تو اپنے بیٹوں کو نامزد نہیں کیا، بلکہ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ بنیں گے۔ نہ قوم ایک جیسی، ہمارے حضرت تھے پنجابی اسپیکنگ تھے، اور جو ہمارے حضرت کے نائب تھے وہ میواتی تھے، قوم بھی آپس میں میچ بولو نہیں کر رہی، کلچر میں بھی بڑا فرق تھا۔ ہمارے حضرت وڈیرے اور جو ہوتے ہیں نا پنجاب کے جو چودھری ٹائپ کے بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے اونچے خاندان کے مالی لحاظ سے، جبکہ ہمارے جو حضرت کے نائب تھے وہ مالی لحاظ سے کوئی اونچے خاندان کے نہیں، گاؤں کے تھے، لیکن صلاحیت اور استعداد اور بہت اچھی طرح پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا۔ پھر جو میرے شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے بیٹے بہت نیک ہیں، ہماری تمنا تھی کہ وہ وصیت کریں کہ اپنے بیٹوں کو بنائیں، کیونکہ ان کا جو ابھی بیٹا ہے نا، بڑا بیٹا، رمضان میں 15 ایک دن میں 15 پارے تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ محتمم کا بچہ اتنا نیک ہو ذرا کم ہی ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ تو اتنا میرا شاگرد ہے، وہ مجھ سے ہدایت پڑھی ہے اس نے، ان کے بیٹے نے، بڑے والے بیٹے نے، اور جو بھی اس سے ملتا ہے بیٹے سے کہتا ہے یار یہ بچہ بڑا ماشاءاللہ نیک ہے، بڑا نیک بچہ ہے ماشاءاللہ، عبادت گزار، خدمت گزار، میں نے کبھی اس کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا نیک شریف، حب جاہ حب مال میری خیال کے مطابق اس میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہت تھی کہ اسی کو بناتے، لیکن وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نہیں بنیں گے، کسی بھی انتظامی معاملات میں نہیں ہوں گے، پہلے سے وصیت لکھ دی ہے، بلکہ یہ کہا میرے خاندان کا بھی کوئی فرد نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے جو شیخ کسی کو بنایا ہے نا، تو وہ ایسے نہیں بنا لیا۔ وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو ایک شخص نے کہا کہ میرے ابا ایسے کرتے ہیں، میرے ابا یوں کرتے ہیں، میرے ابا، دوسرے نے کہا تو نے ایسا ابا پالا ہوا کیوں ہے؟ تو ہم اس سے کہتے تھے، کوئی اپنے ابا کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا، تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی ابا تو قدرت کی طرف سے ملتے ہیں، تو وہ تو جیسے بھی ہوں برداشت کرنا ہے، ابا ہے نا، لیکن شیخ جو ہے انسان خود سلیکٹ کرتا ہے، وہ قدرت کی طرف سے نہیں ملتا۔ شیخ آڑا ترشا ہوگا تو مرید سے سوال کیا جائے گا بھائی یہ تو تیرا انتخاب تھا نا، ابا تو جو اللہ نے دے دیے وہ جو ہو گئے وہ برداشت کرو آپ، ٹھیک ہے نا۔ شیخ جس کو آپ بناتے ہو، پیر و مرشد جس کو آپ بناتے ہو، وہ اللہ نہیں بناتا، وہ آپ اپنے اختیار سے سلیکٹ کرتے ہو۔ تو ہم نے جس کو اپنے اختیار سے شیخ بنایا ہے نا، تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزار کے ہم نے انتخاب کیا کہ یار یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پیر و مرشد بنایا جائے۔ تو ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے وصیت کر دی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوگا، پہلے سے وصیت کر دی انہوں نے۔ اور ان کے جو بھائی، اور دیکھ لیں کسی عہدے پہ نہیں ہیں، ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سب سے کم درجے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، بڑے بھائی درجہ اولا کی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو یہ بہت کم ظرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محتمم کا بیٹا ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو بنایا جائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے، حضرت مفتی رفیع عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی، اگر دارالعلوم کرنگی ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہوتا تو آج دارالعلوم کرنگی جس ترقی پر ہے اس ترقی پر نہ ہوتا۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے مشورہ دیا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے بچوں کو تو نہیں محتمم بنایا، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب کو حضرت نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کریں دارالعلوم کرنگی، کیونکہ ان دونوں میں صلاحیت تھی۔ تو وہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیوں بنا رہے ہیں بھائی، وہ بہت اس قابل تھے کہ ان کو بنایا جاتا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو ہر جگہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محتمم نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو یہ غلط کیا، بعض دفعہ بیٹے میں صلاحیت ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے طور پہ بیٹے میں صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کو بنایا تو اختلاف بہت ہوگا، تو ایسے باصلاحیت کا کرنا کیا ہے جس پہ لوگ جمع ہی نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے وہ کچھ فالٹ ہوتے ہیں بیٹے میں، لیکن باپ اس لیے بنا دیتا ہے کہ بھائی اس پہ لوگ کیا ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو باپ سے عقیدت ہے تو بیٹے سے بھی عقیدت ہوتی ہے، تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ اولاد کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے طریقے چلتے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں فساد بھی بہت ہوتا ہے، بیٹے میں ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ایک دکان کی طرح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مسجد ایک دکان کی طرح، بزنس بن گیا ہے مسجد بھائی،
تو وراثت چل رہی ہوتی ہے، میں بچہ، پھر اس کے بعد بچے کا بچہ، گدی چل رہی ہوتی ہے نا جیسے گاؤں دیہاتوں میں، تو مدرسوں میں بھی ایسے بھی دونوں طرح کے مدرسے ہوتے ہیں، دونوں طرح کے محتمم ہوتے ہیں، فسادی بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. نیکوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی حضرت مفتی شفیع صاحب کی، اور اپنے شیخ کی بھی مثال دے دی. انہوں نے تو وصیت کر دی میری اولاد میں اور خاندان کا بھی کوئی فرد کسی بھی انتظامی معاملات میں کوئی عہدہ ہوگا ہی نہیں اس کے پاس. تو دونوں طرح کی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. یہ اقربا پروری والا جو ہے نا، بعض دفعہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے بیٹا نالائق ہے، 2 نمبر ہے، پھر بھی بنا دیا جاتا ہے. یہ بہت غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تم لوگ بھی تو دیکھا کرو نا، مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے لوگ بھی تو بس مدرسہ دیکھا پیسے ڈال دیے. پہلے مدرسے کو وزٹ کرو، اس میں کیا نظام چل رہا ہے، اس کا محتمم خود نیک بھی ہے یا نہیں ہے، چندہ لگے گا کہاں، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں، پھر صدقہ جاریہ بنے گا.